अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वलीद भट्टी। नाज़रीन इकराम, कल लाहौर के अंदर इमरान खान साहब की रैली थी और जिस पुरवकार तरीके से लाहौर ने अपने एक बहादुर लीडर का इस्तकबाल किया है, तो ये आज से पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान के पिछले 50 साल तारीख के अंदर इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी एक पार्टी के सियासी गढ़, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम नून का किसी ज़माने के अंदर लाहौर को सियासी गढ़ माना जाता था, उसके अंदर इतनी इतनी चेंजिंग किस तरह, इतनी तब्दीली किस तरह लाई गई है, वो भी ज़रा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि ज़रा आप ये विजुअल देख ले थोड़े से, तो आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब के लिए कितना दर्द रखती है ये कौम, और ये कौम किस लिए इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये लाहौरी क्यों निकले आज, किस लिए इनके दिलों के अंदर जो खौफ है वो ख़त्म हुआ, क्यों ये आज निकल कर बाहर आए और एक सियासी जमात के लीडर को इतनी ज़्यादा फोकियत दी गई है, ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आपने ये वीडियोज़ देखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस लिए चेंजिंग आई है। नाजरीन, असल वजह यह है क्योंकि आवाम को अब पता चल चुका है कि हम पिछले 75 सालों से नाज़रीन कराम जिनको अपना हीरो समझते आ रहे थे, असल मसाइल की जड़ भी वही थे। एक वहम था, असल में तो वही हमारे सारे मसाइल की जड़ वही ही है, जो कभी अपनी आवाम के साथ खड़े नहीं हुए। बल्कि नाजरीन, इनका भी कसूर नहीं है। एक तो इनको आवाम ऐसी मिली, दूसरा इन्हें पाकिस्तानी सियासतदान भी वैसे के वैसे मिले। इस तरह अब इस कौम को एक लीडर मिल चुका है, वो दूसरे लीडरों की तरह नहीं जिनके लिए हालात मुश्किल हों तो वो दुबई या लंदन भाग जाएं, या इनके जैसा भी नहीं है जो ताकत में हो तो लोगों को सड़कों पर निकलने के लिए घंटों इंतज़ार करवाएं, और जब ज़िले इलाही ताकत से निकाले जाएं तो दुबई और ऑस्ट्रेलिया की सड़कों के ऊपर मिनटों इंतज़ार करें कि कहीं किसी की गाड़ी रुके तो हम ये सड़क क्रॉस करें। नाजरीन, ये लीडर वो है जिसको एक साजिश के तहत लाया गया। जी, अब मैं साजिश कह रहा हूँ आपको, आप कहेंगे कि नाजरीन, इस्टेब्लिशमेंट उस लीडर को हमेशा अपने साथ रखती है जिसके साथ अवाम हो। तो अवाम 2013 और 2018 को इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई थी, तो इस्टेब्लिशमेंट को भी ये लग रहा था कि हमारी मकबूलियत इमरान खान साहब के लिए, तो इमरान खान साहब को भरपूर सपोर्ट किया। लेकिन उस सपोर्ट के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ हाथ पैर मार के इमरान खान साहब को थोड़ा कमज़ोर करने की कोशिश किया। लेकिन इनको क्या पता था कि एक प्लान ये बना रहे होते हैं और एक प्लान ऊपर आसमान पर अल्लाह बना रहा होता है, और वही कारामत प्लान होता है जो ऊपर अल्लाह ने बनाया होता है। फैसले उसी प्लान के तहत होते हैं जो अल्लाह ताला ने करने होते हैं। अच्छा नाज़रीन करम, आगे चलकर आपको बताता हूँ कि ये कभी भी इमरान खान साहब के साथ नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ अपनी मकबूलियत अजीज़ थी। और अब जबकि इनको पता, इन्होंने इमरान खान साहब को इतने कमज़ोर किया है, इनके साथ वो बंदे लाए गए हैं जो इनको इमरान खान साहब को कमज़ोर करने के लिए लाए गए थे। फिर इस्टेब्लिशमेंट ने अपना प्लान बदला। अब क्या बनाया, अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ, ज़रा सुनिए। नाजरीन, ये लीडर वो है जिसको एक साजिश के ज़रिए लाया गया और इसे ये दिखाया गया कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम ही तुमको लाने वाले हैं, और फिर साजिश करके इसको इक़्तिदार से निकालने की कोशिश की। उन्होंने समझा कि ये भी उन्हीं की तरह भाग जाएगा और हम अपने चहीते ज़रदारों और भुट्टोइज़म को वापस लेकर आएंगे। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले, कौम बदली, और अब ये कौम इस तरह बदल गई है कि इसका लीडर, क्योंकि और ये बदली इस तरह है क्योंकि इनका लीडर इनके साथ खड़ा हुआ है, और इनके लीडर ने इनको कहा है कि पाकिस्तानियों, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा। तो कौम ने देखा कि वो डट कर खड़ा हुआ है। 4 गोलियां उसने खाई हैं लेकिन अब भी वो डट कर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान से भागा नहीं है, और वो ये कह रहा है बार बार कि डाल दो मेरा नाम ECL में, मैं इस मुल्क को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। नाजरीन, इस कौम को इस तरह जगाया कि अब इन जल्लादों के पैरोकार भी थक गए हैं। जी नाजरीन, हुआ कुछ यूँ कि लाहौर पुलिस ने अवामी दबाव में, ये कल क्यों लाहौर पुलिस ने ऑपरेशन नहीं किया, कल किस लिए इजाज़त दी गई, अवामी दबाव में आ गए और इस दबाव में इनके ज़मीरों को झंझोड़ कर रख दिया। अंदर की खबर यह है कि CCPO लाहौर की PTI रैली रोकने की मीटिंग पे मुतअद्दिद अफसरान ने अवाम के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से इनकार कर दिया था। हम कोई गैर कानूनी आर्डर नहीं मानेंगे, चाहे जो मर्जी कर लें, पुलिस और अफसरान पर दबाव, मगर वो डट गए। और इसके बाद ही आपको वो खबर मिली होगी कि DIG ऑपरेशन जो है उनको यानी कि उनका तबादला कर दिया गया था। लेकिन ये सब कैसे हुआ, कैसे नाज़रीन, पुलिस वाले भी तो वही थे जिन्होंने 25 मई और
8 مارچ کو اپنی پنجاب کے عوام کے اوپر ظلم کیا۔ حالات ناظرین کرام اس طرح بدلے کیونکہ زمان پار کے باہر تقریباً ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں 1 لاکھ بندہ بیٹھا ہوا تھا، اور پولیس کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ بندے باغی ہو گئے، اور پولیس کے جو جونیئر افسران ہوتے ہیں کیونکہ ان کا میل جو زیادہ ہوتا ہے ان کو زیادہ خبریں ہوتی ہیں اس بارے میں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس مار کھانے کی عادی ہو گئی تو آگے آنے والے حالات مشکل ترین ہو جائیں گے، کیونکہ کراچی کے اندر ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ MQM جب عادی ہو گئی تو انہوں نے تشددانہ رویہ اختیار کر لیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف اگر اس کلچر کی عادی ہو گئی، اگر اس احتجاج کرنے کی سیاست کی عادی ہو گئی، ان کو لت لگ گئی اور پولیس سے مقابلہ کرنا ان کی جرت بن گئی، تو پھر یہ حالات مشکل بن جائیں گے۔ اچھا ناظرین اکرام، پچھلے چند دنوں کے اندر مجھے یہ کہا گیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کسی سیاسی لیڈر کو سپورٹ نہیں کرتے، تو صحافت کے اندر غیر جانبدار ہونا ہوتا ہے ہمیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں، جہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو، ظلم و ستم ہو، وہاں صحافت کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوتی اور نہ ہی کرنی چاہیے۔ جس ملک میں افراتفری ہو، لا قانونیت ہو، جھوٹ فریب کرپشن ہو، آئین اور قانون پیروں تلے روندے جائیں، وہاں صحافت نہیں ہوتی، وہاں آپ غیر جانبدار نہیں ہو سکتے، وہاں آپ کو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، توشہ خانہ کا ذکر کیونکہ آج پھر سے ایک دفعہ چل چکا ہے، تو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر سے ان کو کہا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہ آپ 1990 سے لے کر 2001 تک کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی پبلک کریں۔ تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس تصدیق شدہ اور مکمل ریکارڈ موجود نہیں ہے 1990 سے لے کر 2001 تک کا۔ ناظرین کرام، یہ کیوں وفاقی حکومت نہیں دینا چاہ رہی؟ کیونکہ ان کے اندر پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے دو ادوار میں حکومت کی ہے۔ یہی وہ 10 سال تھے جہاں پر ان کی دو ادوار کے بعد ان کی حکومتیں تبدیل کی جاتی تھیں، اور یہ بار بار اپنی باریاں لگاتے تھے، اور ان کے جب سامنے آئیں گے کہ کس نے کتنا مال چرایا ہے، کس نے کتنا توشہ خانہ سے تحائف وصول کیے ہیں، تو یہ سارے میں آپ کو بتا دوں یہ قانون کے مطابق وصول کیے گئے ہیں، یہ ان کا رائٹ تھا، لیکن انہوں نے ایک بیانیہ یہ بنایا تھا کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کی ہیں۔ اب جب کہ حالات سامنے آئے ہیں تو ناظرین کرام، یہ میں صرف گھڑیوں کا آپ کو بتا دوں، 2008 سے لے کر 2013 کے درمیان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران 255 گھڑیاں لی گئی ہیں توشہ خانہ سے۔ اس کے بعد میں بتاؤں 2013 سے لے کر 2018 تک 236 گھڑیاں لی گئی ہیں، 236۔ اور اب جس کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں گھڑی چور کا، اور ہر تقریر کے اندر مریم نواز شریف صاحب کا یہ نعرہ لازمی ہوتا ہے گھڑی چور کا، گھڑی چور کا، تو PTI کے دور میں ناظرین کرام 2018 سے لے کر 2022 کے دوران صرف اور صرف 53 گھڑیاں لی گئی ہیں، 53 گھڑیاں لی گئی ہیں، اور باقی سارا سامان جو توشہ خانہ کے اندر جمع کروایا گیا۔ اب یہاں پر ایک ہوش ربا انکشاف، کل ایک خبر سامنے آئی کہ احسن اقبال صاحب نے پیمنٹ کی ہے۔ اقبال صاحب نے تقریباً 19 لاکھ روپے کی یہ رقم بنتی ہے جو کہ انہوں نے جمع کروائی ہے توشہ خانہ کے اندر۔ ایک رولیکس واچ تھی جینٹس، ایک رولیکس واچ تھی لیڈیز، اور ایک کارپیٹ تھا۔ ان تینوں کی قیمت انہوں نے مکمل طور کے پر تقریباً پوری جو ہے وہ جمع کروا دی۔ اب یہاں پر غلط کیا ہوا ہے؟ غلط یہ ہوا ہے ناظرین کرام کہ 2017 کا جو ریٹ تھا، یہ تحائف لیے گئے تھے اکتوبر 2017 کے اندر، اور پچھلے 6 سال سے آن ورڈز انہوں نے 1 روپے کی ادائیگی نہیں کی۔ اب یہاں پر یہ پاکستان تحریک انصاف اب جانا چاہ رہی ہے عدالتوں کے اندر اور عدالت کے اندر کیس کرنا چاہ رہی ہے۔ 13 مارچ 2023 کو انہوں نے رقم جمع کروائی ہے احسن اقبال صاحب نے، اور یہ وہ شخصیت ہے جو کہ 24 گھنٹے گردان گانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے گھڑی چوری کر لی ہے۔ اس کے بعد KPK کا الیکشن جو ہونا ہے، آج گورنر جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، الیکشن کمیشن کے اجلاس کے اندر شرکت کریں گے، اور گورنر صاحب کے اوپر اگر آج بھی یہ ڈیٹ نہیں دیتے تو کل ناظرین کرام توہین عدالت کی درخواست دائر کرنا جا رہی ہے۔ مشتاق غنی صاحب KPK کی اسمبلی کے جو اسپیکر تھے، ان کی طرف سے توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ انہوں نے گورنر صاحب نے آئین شکنی کی ہے۔ دوسری اور حیران کن خبر جو سامنے آئی، مریم نواز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب پنجاب کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ابھی چند گھنٹوں کے اندر مریم نواز اور حمزہ شہباز جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ دیکھنے والی صورتحال یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر کیا سیاسی عملی اپناتے ہیں اور کس کو ان کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہاں سے ایک حماد اظہر صاحب کو کھڑا کیا جائے گا، یا فواد چودھری صاحب کو،
حماد اظہر اور فواد چودھری میں سے ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا حمزہ شہباز کے مقابلے میں، اور مریم نواز شریف صاحب کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے گا شاہ محمود قریشی صاحب کو، کیونکہ وہ بھی اب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ چیئرمین نیب جو اس وقت کے ہیں نذیر احمد بٹ صاحب، ان کی طرف سے بھی گھڑیاں لی گئی ہیں۔ 13 جنوری 2010 کو یہ گھڑی لی گئی ہے ان کی طرف سے، اور صرف 2250 روپے میں۔ حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بننے کے لیے پھر سے لاہور کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ اور توشہ خانہ کا جو ریکارڈ، اب میں آپ کو یہ خبر دینے جا رہا ہوں، یہ ذرا آپ سنیں کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ کس طرح چینج کیا گیا۔ ناظرین اکرام، مریم نواز نے 2009 کے ٹیکس گوشواروں میں 35 لاکھ کی BMW گاڑی دکھائی ہے، جو اسے یونائٹڈ عرب امارات سے تحفے میں ملی تھی، اور جسے توشہ خانہ میں دینے کے بجائے انہوں نے 2010 اور 11 کے گوشواروں میں بتایا کہ انہوں نے 1,66,00,000 روپے میں بیچ دیا۔ اس کا ریکارڈ ذرا بھر بھی توشہ خانہ کے اندر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے توشہ خانہ کے اندر جمع ہی نہیں کروایا۔ اس کے اوپر بہت سی جو نیوز ایجنسیز ہیں ان کے بھی خبریں آ چکی ہیں، ڈان نیوز کی خبر ہے، لیکن ارشد شریف صاحب نے اس کے اوپر پورے پروگرام کر رکھے ہیں۔ ان کی بھی جو تفصیلات ہیں وہ بھی میں ساتھ اپنی ویڈیو کے اندر چلا رہا ہوں، یہ بھی آپ ذرا غور سے دیکھ لیں۔ اب توشہ خانہ کے ریکارڈ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ اس وقت کرنے جا رہے ہیں، ایک درخواست پیش کرنے جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، جس کے اندر وہ بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر سے، یعنی کہ جو پاکستان کا جو خزانہ ہے، قومی خزانے سے کتنے تحائف لے کر بیرون ملک جو سربراہان ہیں ان کو دیے گئے ہیں تحفے کے طور کے اوپر۔ تو یہ بھی بہت بڑی خبر ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، پوری دنیا میں یہ توشہ خانہ سے تحائف نہیں لے سکتے آپ، یہ آپ نے اپنے میوزیم کے اندر رکھنے ہوتے ہیں، یا پھر ان کی بولی لگوا کر ان کو بیچ کر کے ان سے جو پیسہ کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، ان کو ہم فلاحی اداروں کے اندر صرف کرتے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان ہے، پاکستان کے اندر تو پھر اپنے ہی قانون ہے۔ آج پھر سے پالیسی ریوائز کر دی گئی ہے توشہ خانہ کی، اور اس کے ذریعے جو ہے $300 کے اوپر 80,000 روپے سے اوپر کا کوئی تحفہ نہیں لیا جائے گا۔ اس سے اوپر جتنے بھی مہنگے تحفے ہوں گے، جو کچھ بھی ہوگا، وہ میوزیم کے اندر چلا جائے گا، یا توشہ خانہ کے ریکارڈ کے اندر، یا کسی سرکاری عمارت کی زینت بن جائے گا۔ چینجنگ اس کے اندر کر دی جائیں گی، وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح کی جاتی ہیں۔ لیکن جج صاحب نے یہ کہا کہ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس مکمل ریکارڈ نہیں ہے، تو جج نے کہا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2002 سے لے کر 2023 تک کے ریکارڈ کا ہم آپ کو آڈٹ نہیں کر کے دے سکتے، یعنی کہ اتھینٹک ہے، یہ مکمل ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر خورد برد کی گئی ہے یا نہیں کی گئی، اس کے بارے میں کوئی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، تصدیق نہیں کر سکتے۔ یہ جو بتایا گیا ہے ان کی طرف سے، کمیشن کی طرف سے، کہ ہم آپ کو تفصیلات نہیں دے سکتے۔ جج صاحب نے کہا ہے کہ آپ اگلی سماعت کے اوپر سارا ریکارڈ پیش کریں، عدالت خود دوران سماعت اس کا جائزہ لے گی کہ یہ ریکارڈ اصل ہے کہ نہیں۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ عدالت نے ایسا کیوں کہا ہے؟ کیا عدالت اس کے اوپر از خود نوٹس لینے جا رہی ہے، یا یہ کیس بھیجا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کو؟ آنے والے وقتوں کے اندر یہ دلچسپ صورتحال اختیار کرنے جا رہا ہے توشہ خانہ کا یہ جتنا بھی معاملہ ہے۔ تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے، تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے، اور آپ اس ملک کے باخبر شہر تصور کے جہاں۔ اللہ حافظ ناظرین اکرام۔